نے آپ سے کتاب مانگی، آپ کوہ طور کی چوٹی پر گئے، جا کے رب ذوالجلال سے ہم کلام ہوئے کہ یا رب ذوالجلال تیری تبلیغ، تیری تمہید تے تیری توحید دا اعلان کیتا ہے تے قوم نے کتاب مانگ لئیے، یا رب ذوالجلال تو منو کتاب عطا فرما تے پھر میں تیری تبلیغ تمہید دا اعلان کراں۔ الغرض کے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نو اللہ نے کتاب عطا فرما چھڑی، درخت دیاں تختیاں تے لکھی گئی تورات۔ موسیٰ کلیم اللہ کتاب لے کے جنگل دی طرف ٹر پے، رستے چ حکم ہویا کہ اے موسیٰ تواڈی موت میرے عقیدہ توحید تے آنی چاہیے۔ عرض کیتی یا رب ذوالجلال کیا وہ عقیدہ توحید میرے لیے کافی ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، وَعَلَىٰ حُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری محبت نال نال میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت تواڈا وصال ہونا چاہیے۔ بڑے تعجب دی حالت نہ یا رب ذوالجلال وہ محمد کون ہے؟ رب ذوالجلال دی طرفوں آواز آئی لولا محمد و امتہ ولا شمس ولا قمر ولا لیل ولا نہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایجادا۔ اے موسیٰ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اونا دی امت رو پیدا نہ کردا تے میں کائنات رو پیدا نہ کردا، میں سورج رو پیدا نہ کردا، میں رات نو پیدا نہ کردا، میں دن نو پیدا نہ کردا، میں کسی مقرب فرشتے نو پیدا نہ کردا، میں کسی نبی رسول نو پیدا نہ کردا۔ الغرض کے ولا ایجادا، اے موسیٰ اج تم ہی ایتھے کھلو کے میرے نال میٹھیاں میٹھیاں گلاں نہ کردا ہوندا جے میں اپنا یار نہ پیدا کرنا ہوندا۔ تو گویا کہ اللہ رب ذوالجلال نے آسمان زمین نو تعینات فرمایا تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے توسل نال آپ دے صدقے اللہ رب ذوالجلال نے زمین و آسمان نو تعینات فرمایا ہے۔ کہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دینے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، پھر نہ ساقی ہو یہ نائے بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ تو اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ تو اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش امادہ تو اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نہایت ہی ادب سے ملتمس ہوں مقبول عرب و عجم، عالم نبیل، فاضل جلیل، باقی اسد، اسما مزمہ، شمس سے افق خطابت، نجم الخطبہ، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی خادمی صاحب ازاد اللہ تعالی علیہم اعزہ اللہ وشرف اللہ اجمعین، آمین آمین ثم آمین۔ آپ کی آمد سے قبل بلند آوازی سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ ذکر اللہ و تطمئن القلوب، جو سکون دنیا کی کسی شے میں نہیں ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ بلند آواز سے نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ نے بس محبت سے گفتگو کو سماعت کرنا، ٹھیک ہے جی؟ پیسے نہیں کسی نے پھینکنے اور نہ ہی پیسے پھینکنے کے لیے کسی نے کھڑے ہونا، ٹھیک ہے جی؟ اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ ادب سے بیٹھیں، محبت سے بیٹھیں اور یہ ذوق اور شوق رکھ کے بیٹھیں۔ حضرت تھوڑا سادہ یہ گونج وغیرہ نا سادی سی آواز کر لیں، سادی آواز، ٹھیک ہے؟ آواز تھوڑی کھول دیں کیونکہ گلا تھوڑا خراب ہے، لیکن ایک سی آواز ہے، گونج بھی نہ ہو،
کیونکہ سادی سادی سی باتیں کرنی ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں کوئی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید: والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آپ یہ عقیدہ رکھ کے پڑھیں کہ ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینے سنیں. ٹھیک ہے، آپ یہ عقیدہ رکھ کے پڑھیں: تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے. آپ یہ عقیدہ رکھ لینا کہ میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں، تو میں ان کو نہیں دیکھ رہا، وہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں. تو پھر عقیدت اور بڑھ جائے گی، محبت اور بڑھے گی. پڑھا پیسے لیں گے ویسے بھی وہ قبول فرما لیتے ہیں، کریم آقا ہے ناظر جی. ٹھیک ہے جی، لیکن ذرا آپ محبت سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو ذرا اور فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ دو کیٹیگری ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جن کا درود پیش کیا جاتا ہے، تو کچھ وہ ہیں جن کا درود نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں. اور جن کا خود سنتے ہیں کہ ان کے کچھ 4 کان یا 6 آنکھیں نہیں ہوتی، وہ بھی ہماری طرح انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے وہ پڑھتے محبت اور یقین کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، کوشش کیا کریں جب بھی میں نے کہا نا ہو جائے گا، لیکن آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی سلام پڑھیں نا تو جو ہے نا وہ توجہ بھی اسی جانب کر لیا کریں. کوشش کریں دیوار کو نہ دیکھیں، کوشش کریں پنکھے کو نہ دیکھیں، کوشش کریں ادھر ادھر نہ دیکھیں، کوشش کریں غفلت سے نہ پڑھیں، بلکہ یقین سے محبت سے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں. یہ تو حضرت جی باتیں ہیں نا کہ پھر اثر نہیں ہوتا. اب نقلی پیناڈول کی گولی کھائیں تو سر کو آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا حضرت. لیکن اللہ کا شکر ہے حضور کا ذکر تو بڑا اعلیٰ ذکر ہے. ٹھیک. اور پھر دوسری بات بھی یہ ہے کہ آپ کو درد ہو رہی ہے، سر میں بڑی درد ہے، بخار ہے، اب پیناڈول کی جو گولی ہے اس کو کان میں رکھ لیں اور کہیں جی آرام نہیں آیا. اس طرح تو نہیں نا آرام آتا، اس کے کھانے کا طریقہ ہے. اسی طرح ادھر بھی ہے حضرت، اگر آپ سارے لوازمات پورے کر کے پڑھیں گے نا، حلال کھایا ہے، جسم پہ جو لباس ہے وہ حلال کا ہے. ٹھیک ہے جی، ادب ہے، محبت ہے، تو پھر دیکھو یہ ایک بار کپڑا درود آپ کی زندگیوں میں کتنے رنگ لے کے آتا ہے. صرف خرابیاں یہ ہیں نا حضرت جی، نہ اندر لا لے نہ اتھے لا لے حضرت. خرابیاں نا حضرت جی، نہ وجود میں حلال ہے نہ اوپر حلال ہے حضرت. پھر اثر نہیں ہوتا. نہیں تو قربان جاؤں جتنا اثر اللہ اور اللہ کے رسول کے نام میں ہے، کائنات کی کسی چیز میں اتنا اثر نہیں ہے حضرت. حقیقت ہے بیٹا، حقیقت ہے. صرف کمی ہے تو
ہم میں کمی ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں ہے۔ یہ میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی، یہ آپ کی مقبولیت تھی کہ سیالکوٹ میں آج بھی پورا ایک روڈ آپ کے نام پہ موجود ہے۔ کاغذی نام حکیم خادم علی روڈ ہے، ویسے زبان عام و خاص خادم علی روڈ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ آپ کی خدمت میں نا کوئی شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے حضور رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے، وہ وظیفہ عنایت فرمائیں۔ یہ بڑے آنکھوں والے لوگ ہوتے ہیں حضرت۔ آپ نے فرمایا بھائی سنگیا اس طرح کرنا ہے، روز اللہ دی بارگاہ 100 بار استغفار کرنی ہے، 100 بار، صرف 100 بار حضرت۔ ہاں یہاں لوگ کہتے ہیں جی وہ چلے یار اتنے تو بندہ ایک باری دلوں منگے تو کام بن جاتا ہے، جی ویکھو جی اینی واری پڑھے کچھ ہویا نہیں، تو پڑھے کہ تم ہے؟ آپ نے فرمایا 100 بار نا روز اللہ کی بارگاہ میں استغفار۔ بھائی آگے کوئی میں کہتا ہوں کوئی حیوان ہو تو وکھری بات ہے، حیوان ہو تو وکھری بات ہے، انسان کا پتر ہو نا، آپ ایک بار یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ دینا حضرت جی جان دے گا، انسان کا بچہ ہونا ضروری ہے، جانے دے گا حضرت جی بات۔ اگر حیوان ہوگا تو میں اس کی نہیں بات کر، تو قربان جاؤں وہ تو اکرم الاکرمین حضرت ہیں، وہ تو ارحم الراحمین حضرت۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کوئی 100 بار اس سے معافی مانگے بھی دل سے تو وہ معافی نہیں دے گا؟ کیوں نہیں؟ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تو خود قرآن کریم میں کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ ہے محبوب ہے انہوں کو جنہوں نے اپنی جانت تے ظلم کر لیا، ساڑی رحمت تو نا امید نہ یوں کدی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حضرت یہ نہ ہو کہ اتوں کو جوہر سی تے وچوں کو جوہر سی ہے، منہ پہ معافی ہو دل میں شیطانی ہو، یہ نہیں حضرت جی۔ یہ بڑا مشہور و معروف واقعہ، میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں آپ کو۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک عادی شرابی تھا، تو کہاں چھوٹتی ہے حضرت جی؟ جتنی دیر کو چھڑوانے والا نہ مل جائے حضرت جی نہیں چھوٹتی۔ کئی بار اس پہ حد لگی، اس نے کوڑے کھائے۔ وہ ایک دن نہ پھر آدھی رات کو وہ اپنے بغل میں شراب کی بوتل دبا کے اوپر چادر لے کے جا رہا تھا، تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جیسی اس نے موڑ کاٹا نہ ٹرن لیا تو آگے سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت کے روب و جلال کا تو یہ عالم تھا کہ شیطان بھی راستہ بدل جاتا تھا، وہ تو پھر ایک انسان کا بچہ تھا حضرت جی، حضرت کا روب اور دبدبا تھا۔ آج حضرت اگر کوئی غلیظ زبان حضرت عمر کے خلاف بھونکتی ہے تو بھونک، یہ میرے عمر کی شان ہے۔ حضور نے فرمایا میرا عمر آ رہا تو شیطان بھی راستہ بدل جاتا ہے۔ بھائی شانے ہیں یہ میرے نبی علیہ السلام نے میڈل لگائے ہیں اپنے یاروں کو حضرت جی۔ آج کل کوئی حرام کا بچہ، کوئی زنا کی پیداوار اٹھ کے حضرت عمر کے خلاف بولے، ہم تیری سنیں کہ ہم حضور کی سنیں ہیں؟ ہم تجھے دیکھیں گے، ہم حضور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو عمر کے لیے نکلا ہے اس کو دیکھیں۔ کہاں تو گندی پیداوار، گندا نطفہ ہے، کہاں امام الانبیاء حضرت جی ہیں تیری سنیں ہیں؟ ارے حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں زبان مبارک دیکھو، ان ہوا الا وحی یوحی، اور میرے محبوب کی تو شان یہ ہے تو یہ تو بولتے بھی میری وحی سے ہیں جی۔ اور سن وہ زبان جو وحی خدا سے بولتی ہے، وہ کہہ رہی ہے میں نے سب کا حق ادا کیا، ابوبکر کا حق اللہ ادا کرے گا۔ تیرے بھونکنا کی ہوندا ہے؟ تیرے بھونکنے سے کیا ہوگا؟ کیا تیری اوقات ہے؟ تو ہے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ؟ سن محبوب خدا ہیں، قرآن اتر رہا ہے، الرحمن علم القرآن یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور تو ان کے غلاموں کا بھی پاسکو نہیں ہے، تیری کیا اوقات ہے؟ تو بھونکے، تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ سن ذرا، ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا میرا صدیق وہ ہے جس کا حق اللہ ادا کرے گا۔ ایسی کوئی اللہ یا رسول اللہ یا علی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، تو کیا یار جا کے منہ تو پلیتا جیا، تیرے جے کہیں آئے تھے کہیں گئے۔ اللہ کا شکر ہے صدیق کل بھی صدیق تھے، صدیق آج بھی صدیق ہے، صدیق کل بھی صدیق ہے۔ ہاں بھائی دیکھو نا، تجھے ہم دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا، دیکھو ان دونوں اللہ اور اللہ کے رسول کو صدیق کتنا پیارا محبوب خدا نے اپنے پاس لٹایا ہوا ہے حضرت، پیار دیکھو حضرت جی، بڑے بڑی شانوں والے صحابی ہیں، لیکن حضرت عمر سے ذرا پیار دیکھو، محبوب کا اپنے پاس لٹایا ہوا ہے۔ تو عثمان بھی تھے لیکن جنت البقیع ہیں جی، ہیں تو میرے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، لیکن نجف اشرف ہیں جی۔
ابو بکر اور عمر دونوں قدموں میں. آئے ہائے ہائے آئے ہائے. وہ گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کر رہے ہیں دونوں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. اللہ سلامت رکھے. علماء حق اہل سنت. ٹھیک ہے جی, ایسا نہیں. بس میں ہم اللہ نہ وقت لائے حضرت جی, اللہ ایسا وقت نہ لائے کہ ایسے کچھ حالات یہاں پیدا ہوں. تو باقی حضرت جی فرانس دور ہے, یہ پاکستان ہے, نا کسی کو وہم ہو. اگر فرانس بھی نیڑے ہو تو ہم فرانس کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں, لیکن بھائی مجبوریاں ہیں ہماری. لیکن انشاءاللہ حضرت جی کوئی نہ کوئی غازی ممتاز اٹھ ہی پینا پھر. یہ اللہ نے اپنے محبوب کی ورفعنا لک ذکرک حضرت جی. کوئی غازی علم الدین شہید اٹھ ہی پینا حضرت جی. لیکن یہ کسی کو وہم نہ ہو. اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے سنی سن ہے, لیکن سن جو موئے جو بڑا فرق ہوتا ہے حضرت جی. سن اٹھ ہی پہنتا کدی نہ کدی. ٹھیک ہے, ہم سن ضرور بے شمار بے شمار. تو یہ اگر کسی کو وہم ہے نا, اللہ کا شکر ہے ہم نہیں شان صدیق کے پہ سمجھوتا کر سکتے حضرت جی. اللہ کا شکر ہے. ان کو کیا پتہ ابو بکر کیا ہیں, اپنے ایویں ہی بس بیٹھ کے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں. اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اور میں جتنے آپ سنی بچے ہو, میں آپ سب سے کہوں گا پتر سستی چھوڑو. یہ سب ہماری سستیوں کا نتیجہ ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جدے کار دانے وہ دے کملے بھی سیانے ہیں. کیونکہ سب کو پتہ ہے سنی با ناریاں جو ہی رہ گئے نے حضرت. نعت خانہ تے پیسے تے سٹ سکتے نہیں, 4 وال نہیں رکھ سکتے کوئی بھی. حقیقت ہے پتر. یہ پیسے پھینکنا کون سی بہادری ہے. کیمرہ لگائے سارا پنڈ ویکھدا پیا. مزہ تے ہے پتر سرگی ہوئے تے تو مسلح پا کے روندا ہے جدوں کوئی بھی نہیں ویکھدا ہے. یہ سب نفس کے ڈرامے ہیں حضرت جی. مجھے بھی پتہ ہے میں تھدی پھینک رہا ہوں, کیمرہ دیکھ رہا ہے مجھے. سارے پنڈ نے کہنا جی مہر ہو رہا نے بڑی تھدیاں سٹیاں. آج تے چودھری صاحب نے کمال کر چھڑیا, آج تے رجانا صاحب نے کمال کر چھڑیا, آج تے جناب بھٹی صاحب نے کمال کر چھڑیا. مزہ تے تا ہے نا سرگی اٹھ رہی تو کوئی بھی نہیں ویکھدا پیا. یہ ہے پتر جہاد. اوکھا ترین کام ہے داڑھی رکھنا. سب تو پہلے گھروں بھابی جی نے ڈونگا لے کے کھلو جانا ہے. اوکھا کام ہے نا یہ کچھ بھی نہیں جو آپ کر رہے ہو میں کر رہا ہوں, یہ کچھ بھی نہیں حضرت. اور کر کے دیکھو حضرت, پھر دیکھو ہم مول پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے کوئی. یہ ہم نے تو خیر نہیں دیکھا حضرت جی, بزرگوں سے سنا ہے کہ جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزائے موت سنا دی نا اس جج نے, تو جو اشاق تھے ان کو کہاں چین آ رہا تھا حضرت جی. وہ حضور پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, پیر صاحب مانکی شریف, اس طرح کے جو بزرگ ہیں نا بڑے, وہ آپس میں اکٹھے ہوئے. اور گفتگو کا موضوع یہ تھا بھائی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو شخص بے گناہ قید ہو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے رہائی کا اہتمام فرما دیں گے. اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے سنے, اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کسی کی ڈیوٹی لگائے کہ وہ میری طرف سے سورہ یاسین پڑھے, سورہ یوسف پڑھے, تو اس کی برکت سے اللہ رہائی کا اہتمام فرما دیں گے. تو پھر انہوں نے کہا ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو خود یہ نسخہ کیوں نہیں استعمال کرتے. اس کے بعد پھر گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ اب پتہ نہیں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر آتا بھی ہے تو معروف پڑھے ہیں یا مجہول پڑھے ہیں, کسی قاری صاحب سے پڑھا ہے, کسی حافظ صاحب سے پڑھا ہے, کسی عورت سے پڑھا ہے. تو اس طرح کرتے ہیں, یہ ڈیوٹی ہم لے لیتے ہیں کہ روز آ کے نا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سورہ یوسف سناتے ہیں. تو اللہ کوئی نہ کوئی اس کی برکت سے اہتمام فرمائی دیں گے. جیلر سے اجازت لی, یہ سارے بزرگ آئے. اب یہ جتنے بزرگ تھے ان میں حافظ قرآن صرف حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. یہ ساری بات ہوئی. شاہ صاحب نے کہا علم دین میں سورہ یوسف پڑھاں گا تو تم سننی. ٹھیک ہے جی. آئے ہائے حضرت جی, کیا سید صاحب نے پڑھا ہوگا اور سننے والے نے بھی کیا سنا ہوگا. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. کیا میں نے کی پڑھنا, سید صاحب نے کیا پڑھا ہوگا, جماعت علی ہیں. اب ماشاءاللہ حضرت بیٹھے ہیں, بچے بیٹھے ہیں, حافظ ہمارے حافظ صغیر صاحب بھی بیٹھے ہیں. یہ سارے جانتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے نا
بس تھوڑی سی بھی توجہ، بڑے پکے حافظ کی بھی ہو، وہ بھی ادھر ادھر ہو ہی جاتا ہے حضرت. اب ظاہر ہے حضور پڑھ رہے ہیں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ سنے، ایک کیفیت ہے. ہاں حضرت یہ تو کبھی وقت ہو نا، صرف موضوع یہ ہو تو پھر میں آپ کو سناؤں. لکھا ہے کہ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی جیل میں، جیل میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ علم الدین 3 بار میں حضور نبی علیہ السلام کی محفل میں حاضر تھا، تینوں بار تیرا نام لیتے سنا. میں نے کہا ویکھ کے تے آواں کون ہے، ویکھ کے تے آواں کون ہے، آئے 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 ویکھ کے تے آواں کون ہے. 3 بار غازی علم الدین شہید. پتر کسی نے قبر تے آگے پھوس بھی نہیں جے مارنے ہیں. ہاں اینا بیبیاں والی داڑیاں لواؤ پتر، نہ لو میرے بچے ہو، رکھو سونیاں کر کے. ہاں آپ یہاں بیٹھ کے جتنی مرضی امریکہ کو گالیں گے ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جس ایک بندے نے داڑھی رکھی اور پھر داڑھی کے معاملات کو پورا کیا، وہ ایسے جیسے اس نے 1 لاکھ بم امریکہ پہ گرا دی ہے. ہاں تو وہ بیٹھ کے مانیٹر کر رہے ہیں ہمیں کیا کی کر دینے، یہ کتنے اپنے محبوب کے وفادار ہیں حضرت جی. ہاں یہ بڑکیں چڑکیں چھوڑو، ساری عمل کی طرف آؤ حضرت جی، عمل کی طرف آؤ. تو وہ موضوع آج میرا نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کبھی. تو وہ سید صاحب پڑھ رہے تھے تو حضرت سارے سن، بس کیفیت بنی. تو کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ آپ ایک جگہ زبر کو زیر پڑ گئے، ٹھیک ہے جی، باقی تو سارے غیر حافظ سے، آپ زبر کو زیر پڑ گئے. وہ لکھا ہے کہ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سید صاحب ہے بے ادبی ہے لیکن کلام الہی ہے، زبر نو زیر پڑ گئے، ذرا غور فرماؤ تھوڑا جی. سارے حیران ہوئے ہیں. وہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں، حافظ قرآن کی غلطی نکال دی ہے. جب سید صاحب نے غور فرمایا تو بات بھی بالکل ٹھیک تھی. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ حیران ہو کے پوچھا علم الدین، وہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں، وہ تو نے حافظ قرآن کی غلطی نکال دی، یہ کیا ہے؟ آئے آئے آئے. فرمایا سید صاحب آپ نے پھٹیوں پہ بیٹھ کے استادوں سے پڑھا، علم الدین وہ ہے جس نے حضور سے پڑھا ہے. آئے ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے. ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے. نہیں حضرت جی سائل بنو. کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا. حضرت ایتھے نہیں جے رہنا ہے حضرت، لیکن قرآن تمہیں دعوت دے رہا ہے اور دنیا سے نہ جو لگاؤ. والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت ہمیشہ رہنا لیجئے، آخرت خیر والی جے. والآخرۃ خیر و ابقیٰ ہے چھڑنی ہے حضرت جی، کوٹھی والے نے بھی چھڑنی ہے، چگی والے نے بھی چھڑنی ہے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کو چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی پل گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلے. دعا کرو اسی صحیح منگتے بنیے نبی علیہ السلام، جھوٹے منگتے نہیں، صحیح منگتے لاؤ لو جتنے. ہاں یہ جو ہم باتیں آپ کو سناتے ہیں یہ کوئی کسی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کے اعمال ہیں حضرت جی. ہاں اور یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے انعامات ہیں. یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقتی علیہ الرحمہ، ٹھیک ہے. آپ فرماتے میں مدینہ طیبہ گیا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے. کہتے ہیں اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ 5 دن کچھ کھانے کو نہیں ملا. اور رنگ تھا یہ بھی کوئی، کچھ اللہ نے کچھ راز کھولنے تھے ان پہ. نہیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا حضرت جی. مدینہ طیبہ تو ایسا شہر ہے دل میں خیال کرو چیز سامنے ہوتی ہے حضرت. میں خود اس کا شاہد ہوں. جب میں پہلی بار گیا نا میرے ساتھ 2 بندے یہاں سے گئے. ایک امتنان صاحب یہ ادھر سے ہیں سیالکوٹ سے، سلطان سوپ بڑا مشہور صاحب بنوا ہے کسی وقت میں، یہ ان کے بیٹے ہیں. اور ایک پروفیسر صاحب تھے جو بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے. یہ 2 بندے پھر آگے تو کافی جا کے ماشاءاللہ رنگ لگ گئے نا. ایک دن نا ہم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے، میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا بیٹھا نا، جناب ایک بندہ آ گیا عربی وضاقتہ، ٹھیک ہے جی. مجھے آ کے نا تو ایک وہ دال کا ڈونگا میرے آگے کر کے نا، دال تھی اس میں ڈونگے میں، تو کہتا ہے یہ دال آپ کے لیے آئی ہے. میں نے بندے کو ایسے دیکھا
मुलाकात ही पहली थी। मैंने कुरान शरीफ बंद कर, मैं कहा हुजूर आप नूं गलती लग रही है, ये नहीं साड़ी दाल, असी नहीं मंगवाई दाल कोई भी। कहता नहीं हुजूर तुहानूं लगदी, सानूं नहीं लगदी है, दाल तुहाडी है। मैं ठीक है जी, मैं रख ली फड़ा, वही तो तेने वसूख से कह रहा था। मैंने दाल पकड़ के रख ली। उधर मेरे इधर दो दोस्त थे ना, वो आपस में बातें कर रहे थे। मैंने एक का कंधा हिला के ना, मैंने कहा लो भाई आज दाल आई जे। वो जिसका कंधा मैंने हिलाया ना, मुझे कहता ओए हाय, वो मेरा बड़ा ही दिल करन डया ही, मैं कह कि तू दाल ला बजे ना। मैं ओ भाई खुदा दा नाल नहीं, बड़ा ध्यान करी, अगों ने इस तरह का मामला करी है कोई। तू इस वक्त हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का मेहमान है। हाँ, तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में बैठा है, हूँ बड़ा ध्यान करेंगे। हमें तो नहीं आला हजरत ने कहा अरे सर का मौका है वो जानने वाले। हाँ हजरत जी दिल में इस तरह ख्याल कड़क चीज सामने होती है भाई देखो मेहमान किन के हैं, हमारा मेहमान आ जाए हम जिस तरह के हम कहते हैं जखीर ही कर देनी, तो आप तो महबूब खुदा हैं। वाम फला तन। मैं फिर उसके बाद मेरा नहीं कभी मामूल रहा मस्जिद के अंदर बैठने का, बाहर ही बैठे रहते थे। एक दफ़ा इस तरह कुछ और भी मामला हुआ, वो दोस्त थे, वो उसने को हलवे की ख्वाहिश की, हलवा आ गया। तो महबूब खुदा हैं हजरत बड़ा। लेकिन हजरत जी इतना ज़रूर ध्यान रखना, मैं आप सबको कहूँगा जे कभी उत्थे जाओ तो कोई मंगण वाली शै मंगी हलवा तो दाल ना मंगी हुआ है। इतनी बड़ी बारगाह हजरत जी है। मैं तो अक्सर अहबाब से कहा करता हूँ वो भाई दाल खान तो दिल करने, बाहर जाके 6 रियाल की प्लेट लैके खा ला, हुजूर को दाल मंगन डे। हमारे सुन्नी मारते इस तरह की बड़ी अजीबो गरीब सी हरकतें ना आके, वो जी मैं दाल, भाई बाहरों जाके दाल खा। हाँ हुजूर नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह च अर्ज कर हुजूर को निगाह फरमाओ केड़ी लुआ के आया, सो लुआ के आया, हुण जाके ना लुआओ है। आए हाय हाँ उत्थे को झोलियां हुजूर कोई नहीं दी करम नवाजी फरमाओ, 5 नमाज़ां जमात नाल बिमा तहज्जुद है। आए हाय ये मांगो तो फीक हजरत। जाके ये क्या हुआ, वो दाल मांग रहा है। बहरहाल भाई फिर मैं कहूँगा भाई ओ महबूब ने जो मर्जी पे मंगो, मैं भी पढ़िया जावा है। वो कहते कुछ मुयसर नहीं आया, कहते मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर पे हाजिर हुआ, दुरूद सलाम पेश किया, और दुरूद सलाम पेश करने के बाद मैंने अर्ज़ की ए महबूब खुदा अलैहिस्सलाम आपका मेहमान हूँ और 5 दिन का भूखा हूँ। कहते ये कह के आके ना मैं नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे सो गया। कहते अब ख्वाब में भी क्या देखता हूँ कि ख्वाब में भी सोया हूँ, और सोते में आके जगाया किसने, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाने लगे अबुल खैर तू सोया देख हुजूर तशरीफ लाए हैं तू साड़ है। कहते जब गया तो क्या देखता हूँ, दाएं जानी हजरत अबू बकर हैं, बाएं जानी हजरत उमर बैठे हुए हैं। कहते मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की पेशानी को चूमा। एक बार जरा कट्ठे रल के कहने ओ तू साड़, ओ तू साड़, तू साड़। अल्लाह अकबर। हाँ अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर जिंदाबाद है, जिंदाबाद बेशुमार याली। आए हाय हाँ तू साड़ मारफिया जिन्ना मर्दी। कहते देखता हूँ दोनों यार हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर। कहते मैंने नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी को ना चूमा, बोसा लिया, तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अबुल खैर तू भूखा है और हमारा मेहमान है। कहते नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे एक रोटी अनायत फरमाई है। कहते मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में बैठ कर ही ना वो रोटी खानी शुरू कर दी। कहते ना कभी पहले ऐसी रोटी खाई ना कभी बाद में खाई है। कहते आधी रोटी खाई थी, आधी। कहते आँख खुल गई, ख्वाब से ना बेदार हो गया, लेकिन कुर्बान जाऊं उनकी अताओं पर। कहते जब आँख खुली तो आधी रोटी हाथ में ही थी। वो कैसा था करते हैं, ख्वाब में देते हैं, जागो तो फिर हाथ में होती है। कसीदा बुर्दा हजरत के साथ भी इसी तरह हुआ है। हाय हाय। अच्छा कहते दूसरी बात क्या हुई, कहते आधी तो हाथ में ही थी ना, लेकिन कहते जो आधी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में बैठकर खाई थी ना, कहते जब आँख खुली तो उसका जायका भी मुंह में मौजूद था। है हाय हाय। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले हैं। कौन देता है देने को मुँह चाहिए,
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے جانشین، حضرت آدم علیہ السلام سے نور کنورٹ ہوتا ہوا ہمارے نبی علیہ السلام کا نور حضرت شیس علیہ السلام میں آیا۔ وہ لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک دن حضرت شیس علیہ السلام نے نا حضرت آدم نبی جنا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے رسول خدا علیہ السلام، وہ نبی جن کی آمد کی آپ خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے، وہ آنے والے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آنے والے ہیں، تو یہ تو بتائیں، ظاہر ہے ہوں گے وہ آپ کی اولاد میں سے ہی، تو آپ کی شان زیادہ ہے کہ ان کی زیادہ ہے؟ تو مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے دوسری بار وہی سوال کیا، اب پھر خاموش رہے، تیسری بار پھر وہی سوال کیا، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے بیٹے شیس تو رتبے کی بات کرتا ہے، ارے ان کی شان تو یہ، اگر وہ نہ ہوتے نہ میں ہوتا نہ تو ہوتا ہے، ہائے ہائے، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ ہاں بس حضرت جی اے کدی سبق یاد نہ ہو جائے نا کدی، پھر کمال ہونا جی پاکستان والے ہو جی، اندر اسی منگنا نہیں نہ چھڑنا ہے، امریکہ کولو منگو، IMF کولو منگو، ورلڈ بینک کولو منگو، چائنا کولو منگو، سعودیہ کولو منگو، اللہ ساڈے حکمرانوں نو ہدایت دے، ڈنگرو اینا کلتے جاندے ہو، جاؤ چولیاں لے کے سارے مدینہ پاک ٹر جو حضور آپ ہی محمد علی نو بھیجیا سی جے تے ویکھو تے صحیح پاکستان دا کی حال ہو گیا، آپ ہی تے جماعت علی دی ڈیوٹی لائی سی جے ویکھو پاکستان دا کی حال ہو گیا، حضور خالی چولیاں لے کے آیا، کچھ عنایت فرماؤ، کون انہوں عقل دے حضرت جی، امریکہ دیاں جتیاں چٹن ڈے دے تسی، سعودیہ دیاں، جاؤ مدینہ طیبہ سارے خالی چولیاں لے جو، جا کے بہ جو تھے فقیر بن کے، حضور تہاڈا پاکستان، اقبال نے کہا تھا نا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ اور حضرت یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ جب محمد علی جناح کی ڈیوٹی لگی نا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی، ٹھیک ہے جی، تو لکھا ہے، یہ پورا میرے پاس اتنا وقت نہیں، وہ اینڈ پہ ہے کہ محمد علی جناح کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا بھائی جا کے پاکستان بنانا ہے، پہلے اپنے دشمن، سارے مولویوں نے مخالفت کی تھی، آج یہ بڑی باتیں کرتے ہیں، سب نے مخالفت کی تھی حضرت جی، کانگریس کا ساتھ دیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے جی، دوسرا ہندو، تیسرے انگریز، یہ محمد علی کس طرح لڑے گا سب سے؟ تو حضور نبی علیہ السلام کی تو شان ہے نا، آپ تو دلوں کی باتیں جان لیتے ہیں۔ وہاں جملہ ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے محمد علی جناح کو، وہ کیا؟ محمد علی ڈونٹ وری آئی ایم ود یو، تو نہ گھبرا میں تیرے نال ہاں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا، جائیں عمران خان اتنے کیوں نہیں جانا ہے حضرت، تو قرضے منگنوں نہ کل ٹر جانا حضور کل جہاں بندے رب دیا، ویکھ اتنے جا کے پھیلا چولی ہیں، کیا تو نے نہیں سنی وہ بزرگ بھر کے پھر جی جائے حضرت جی دلوں نیتوں ہو کے جائے، اور اگر آ کر یہ بھی اپنے پہلے خطاب میں یہ نہ کہ تو میں گردن اتروانے کو تیار ہوں، جائے نیتوں مخلوق ہو کے جائے، یہ بھی پاکستان کا آ کے اگر پہلی تقریر میں اس نے بھی یہ نہ کہا میں گردن اڑوا دوں گا، کیا بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، جائے تو صحیح حضرت جی، ایتھے اسرائیل نہ یاریاں، ایتھے عہدے نہ یاریاں، ایتھے عہدے نہ یاریاں، جاؤ تو صحیح حضرت ویکھو ہاں، اے کدی اسی پکے ہو جائیے نا سارے، او کی کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا، یہ بانے والا نا ملا شریف ہم سب نے نلین لگا لینا، لیکن پتر جی مزہ تائیں اندر بھی نلین لگے ہے، ہاں ایک ہی مزہ ہے، اندر کتے بننے انہوں تے نلین لایا ہے،
مزہ تاب نلین اندر بھی لگے حضرت. مجھ پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے, میں نہیں لگاتا حضرت. مجھے کو دے بھی تو میں چوم کے جیب لا لینا. وہ جی اتنے لاؤ, میں بھائی جدن کرم ہو جائے گا نا اندر بھی تو باہر بھی لا لیں گے نا. اتنے بندے نے لکھا ہوئے جی یہاں سے برفی ملتی ہے تے اندر تھالاں تے لد پئی ہوئے. دھوکھا ہویا کہ نہ ہویا حضرت؟ اتنے تو نلین لایا, اندر تیرا کی پروگرام؟ ہاں یا تو اس نیت سے لگا نا کہ نلین میں اس نیت سے لگا رہا ہوں ایدی برکت نہ میرا اندر تچ جائے ہیں, پھر گل ہو رہی. لگاتے نہیں ہیں, کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا. اس وقت نام نہیں یاد ہی حضرت ساڈا موضوع تے 10 محرم ہے. چلو واپس آنے حضرت جی, بس یہ بات سنا کے نا. اصل میں میری عادت بھی ہے بھائی, میں نے کبھی مکھی پہ مکھی نہیں ماری ہے. ہم تربیت کسی نے ڈیوٹی لگائی ہے, اللہ کا شکر ہے. یہ بھی محرم ہی ہے سارا, ٹھیک ہے جی. محرم کا موضوع کیا تھا؟ اسلام موضوع تھا نا, ٹھیک ہے جی. لیکن انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے, ہمارے پاس جو ہے نا وہ آدھا گھنٹہ رہ گیا. وہ یہ نا طواف کعبہ کر رہے تھے حضرت, بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. تو بادشاہ وقت آ گیا. اب آپ کو پتہ ہے پروٹوکول, ٹھیک ہے جی. وہ سب نے طواف چھوڑ کے نا بادشاہ کو پروٹوکول دینا شروع کر دیا. لیکن حضرت اسی طرح محویت کے عالم میں طواف کرتے رہے. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا, لے بھائی سارے نے پروٹوکول دیتا ہے نا, کیوں نہیں دیتا ہے؟ لیکن حضرت شخصیت بڑی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے آپ, ابھی نام بھی ذہن میں آ جاتا ہے. اس میں بھی ہمت نہیں ہوئی کہ پوچھے بھائی کیوں پروٹوکول نہیں دیتا. کیا اس نے بھی طواف شروع کر. اب طواف نہیں کر رہا, اب دل میں پروگرام یہ ہے کہ کوئی انج دا کام کریے کیا بھی ساڑھے ہاتھ چومن والے ہیں چھو جائے حضرت. پروگرام بنا لیا. طواف کرتا کرتا نا حضرت کے قریب آ گیا. آگے عرض کرتا ہے حضرت سب نے طواف ترک کر کے مجھے پروٹوکول دیا, مجھے ان کی حرکت اچھی نہیں لگی. آپ طواف کرتے رہے, مجھے آپ کی یہ بات بڑی پسند آئی ہے کیونکہ بادشاہ وقت ہوں, میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو کچھ دوں, منگو کی منگ دے ہو. آیا ہے فاروقی خون جوش میں آیا. آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے گھر میں کھڑا کر کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. بادشاہ ڈر گیا. اس نے کہ حضور دعوت گناہ کس طرح ہوئی؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا اور گناہ کیا ہے رب کے گھر میں کھڑا ہو کہ اس کو چھوڑ کے تجھ سے مانگوں. ہیں حضرت نے پھر طواف شروع کر دیا. بات ٹھیک تھی, کچھ نہیں کہہ سکا. حضرت نے 7 چکر ختم کیے, مقام ابراہیم پہ نوافل ادا کیے, دعائیں کی, پیٹ بھر کے آب زمزم پیا, اور آپ جو ہے نا وہ تشریف لے گئے. یہ بھی بادشاہ بھی گیا حضرت کے پیچھے پیچھے. جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے نا, وہاں پھر حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کے عرض کرتا حضور واقعی غلطی ہوئی, معافی دے دیو. معافی دیتی. حضرت اون تسی مسجد دی حدود حرم چو باہر آ گئے دیو, اون منگو کچھ. آپ نے فرمایا اچھا پھر تو ہی دس دین منگا کہ دنیا منگا؟ اس نے عرض کی حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں, دنیا میں ظاہر ہے میں اللہ نے مجھے عطا کر رکھا ہے, آپ اس طرح کریں دنیا کی کوئی نعمت مانگ لیں. ہائے ہائے آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اوے کیا بات کر رہا ہے, وہ جس نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی, تجھ سے کس طرح مانگ لوں؟ ہائے کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. ہے پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم. حضرت جی حضور نبی علیہ السلام کے وفادار تو ہو کے دیکھو حضرت, پھر دیکھو ہاں ہوتا کیا ہے. یہ علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دن اپنی مسجد میں زور کی نماز پڑھی, اور جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شہباز آیا ہے. اے والا نہیں شہباز, دوسرا شہباز, اقبال کا شہباز, اقبال کا. فرماتے ہیں ظہر پڑھ کے نہ اس نے گردن جھکا لی اور بیٹھا رہا. فرماتے عصر بھی میرے ساتھ پڑھی, مغرب بھی, عشاء بھی, بیٹھا رہا میں. فرماتے اس رات نا بادشاہ کے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھا. کہتے جب میں جانے لگا نا میں نے اس کا بھی کندھا پکڑ کے ہلایا. میں او بھائی ظہر دے تھے بیٹھا تھا, چل میرے نالوں تھے محفل ہے, نالے محفل سنی نالے لنگر لبے گا کھان. آپ فرماتے ہیں مجھے صرف اس نے اتنا کہا حضرت بس اتنا کیجئے گا کہ آتے میرے لیے تھوڑا سا حلوہ لے آئیے گا, میں نے نہیں جانا کوئی. آپ فرماتے وہ بیٹھا رہا, میں چلا. کہتے محفل میں بڑا ذوق شوق تھا.
کہتے ہیں میں اسی ذوق شوق میں نا بھول گیا اس کو کہ اس کے لیے حلوہ لے کے جانا ہے. کہتے ہیں محفل سے فارغ ہو کے میں گھر آ گیا, آ کے اپنے بستر پہ لیٹ گیا. کہتے ہیں جب لیٹا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں. کہتے دائیں جانب انبیاء سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جماعت ہے, اور بائیں جانب حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ہے. کہتے جب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ مجھے ناراض ہو کے فرمانے لگے, اوہ جزری وہ ساڈے کو غلام نے تیرے کو حلوہ مانگیا تو حلوہ ہی نہیں دیتا. حضور جانتے ہیں, حضور جانتے ہیں. ہاں حضرت حضور غلامہ دا حال جانتے ہیں. ایتھے نون لیگ والے تے اپنے کڑچیاں چمچیاں دا دھیان رکھن تو پھر حضور کا کیا کہنا حضرت ہے. ایتھے پی ٹی آئی والے اپنے ٹوٹے پیپیاں دا دھیان کرن ہیں تو پھر حضور نبی علیہ السلام اپنے غلاموں پہ کتنے مشفق ہیں. وہ تو قرآن کہہ رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہاں فرماتے میری آنکھ کھول گئی ذاتی. کہتے میں بھاگا مسجد کی طرف, لیکن کہتے جب مسجد میں گیا نا تو وہ نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں جب میں مسجد پہنچا نا تو دیکھا کہ مسجد کا جو دروازہ نا وہ حرکت کر رہا ہے. میں سمجھ گیا کہ انہیں نکل کے گئے انہیں. کہتے میں بھاگا ان کے پیچھے, آگے جا کے نا میں نے ان کو پکڑ لیا, معافی مانگی حضرت غلطی ہو گئی معافی دو, میرے کار چلو میں تنہوں آپ ہی حلوہ پکا کے کھوانا ہوں. تو فرماتے آگے سے مجھے کہنے لگے اللہ ہے بھائی ان حضور نبی علیہ السلام سارے انبیاء اور صحابہ نہ آ کے کہنے گے تو سانوں حلوہ لبنا ہے, اسی نہیں تیرا حلوہ کھانا کوئی یہی چلے ہیں. ہاں کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا. میں رو رہی تو چوہے صاحب اکثر کہتے ہیں یار تھی منڈیا نو پیسے سٹن تو کیوں روک چھڑ دے ہو, سٹن دے کیونکہ یہ محبت ہے آپ. لیکن پتر یہ نبی علیہ السلام کے نام کی بے ادبی ہے. ہاں پہلی بات تو یہ سٹائل ٹھیک نہیں ہے آپ کا. ہاں یہ پیسے پھینکنے کا آپ کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے. یہ ہم نے ادھر سے لیا ہے حضرت جی. بھائی مجرے میں اور حضور کی محفل میں فرق تو ہونا چاہیے نا حضرت جی. پہلی بات آپ کا سٹائل غلط ہے حضرت. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا تو امام مالک کی کمر پہ بچھو ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا تھا, اتنا حضور نبی علیہ السلام کے نام کا ادب کیا, حدیث پڑھا رہے تھے, نہیں انہوں نے چھوڑی حضرت. ایتھے تو کی کرن رہے ہیں کھلو کے بڑھنا ہے, یہ سٹائل نہیں ٹھیک آپ کا پتر. اور میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا خدا کے بندو اس میں اور اس میں فرق کرو حضرت. آپ پیچھے اگر آپ کسی کو میری بات بری نہیں لگی ہے تو آپ ٹھیک 20-25 سال پیچھے جا کے محفلیں نکال لیں ساری حضرت. قاری زبید رسول صاحب کی محفلیں نکال لیں, جو ہیں کیا کہتے ہیں عبدالستار خان نیازی صاحب کی. اگر آپ کو مل گیا اس طرح میں جرمدار ہوں حضرت. یہ سٹائل اب ہم نے شروع کیا. بھائی فرق ہونا چاہیے, لوٹے میں اور جگ میں فرق ہونا چاہیے حضرت جی. بھائی ایک بندہ آپ کو بالکل بازار سے میں کہتا ہوں چاندی کا لوٹا, پیتل کا لوٹا, سونے کا لوٹا لے کے بالکل آپ کے سامنے پیکٹ کھولے, اس لوٹے میں آپ کو شربت ڈال کے دے, کیا کہیں گے آپ اس کے لیے؟ پاویں پیتل دا ہے پاویں چاندی دا ہے تو لوٹا ہی ہے نمیاں. ٹھیک ہے تو نوٹ پھینک رہا ہے لیکن سٹائل لوٹوں والا ہے, یہ ٹھیک سٹائل نہیں ہے حضرت. اس لیے مجھے تو پہلی تو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے نام کی بے ادبی ہے. کیونکہ حضرت بیٹھے ہیں, حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا بھائی یہ تو صحابہ کے لیے تھی کہ بھی اپنی آوازیں نبی علیہ السلام سے بلند نہیں کرنی, نہیں تو سارے عمل غارت کر دیں گے. تو اب تو یہ آیت ختم ہو گئی نا, اب تو یہ کوئی معاملہ نہیں نہ رہا ہے کیونکہ یہ تو صحابہ کے لیے تھی. تو اب اس آیت کا کیا معنی و مفہوم ہوا؟ آپ نے فرمایا اب اس آیت کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ جب تیرے سامنے ان کا نام لیا جائے تو ان کے نام کا ادب کر. ہاں اب اس آیت کا یہ ہے کہ جب ان کا نام لیا جائے تو ان کے نام کا ادب کرنی ہے. اس لیے یہ پتر سٹائل نہیں ٹھیک کوئی. مجھے پہلی بات تو یہ ہے بری لگتی ہے کہ یہ سٹائل نہیں تھی. بھائی نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, آپ کی بات سنو, اس کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کوئی ادھر اٹھ کے آ گیا, کوئی ادھر اٹھ کے آ گیا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا موقف یہ ہے حضرت جی جڑے تو ہی دینے نے مک جانے نے, اسی تا تہاڈے کو نہیں لین دے دے, اسی کہنے ہیں کٹھیا نہیں لب جے حضرت جی اتوں وہ نہیں مکنی حضرت. حقیقت ہے پتر, وہ نہیں مکنی کوئی, تو نسلوں کو نہیں مکتی حضرت, نسلوں کو نہیں. ہاں کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہادت, اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم,
مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، اور ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ہے۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا ہے جی۔ اور جی اب کربلا والوں کے قدموں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں جگہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ۔ وہ آپ نے سنا نا علماء سے، حضرت نے درہ خیبر کو اکھیڑ کے اس کی ڈھال بنا لی تھی، ٹھیک ہے جی۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی کو بلایا۔ میں کہتا ہوں قبلہ کس طرح دی رات ہونی ہے، کسے سے ابھی نو راتی نیندر نہیں آئی ہونی ہے، پتہ نہیں کتھے سرے کرم ہونا ہے، پتہ نہیں سرے کتھے کرم ہونا ہے، کدھا نام لینا ہے محبوب نے، کنوں چنڈا پھڑانا ہے حضور نبی علیہ سارے حاضر تھے۔ فرمایا علی کدھر ہے؟ ہائے ہائے، عرض کی حضور اکھاں خراب نے، اشوب چشم، فرمایا بلاؤ۔ تو باتیں کرتا ہے، دیکھ تو صحیح، تو اگر کہیں چلا بھی جائے تو جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے جی ہر جگہ نہ تھوک پھینکے، آپ کے دھوک میں جراثیم ہے، دیکھ ذرا میرے محبوب کا لعاب دہن مبارک ہیں۔ حضرت مولا علی کی آنکھوں میں لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی، جھنڈا پکڑایا، فرمایا حملہ کر دے۔ حملہ کیا، اللہ نے فتح دے دی۔ نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، خلیفہ رسول بنے۔ اور میں آپ کو یہ روایت بھی سناتا جاؤں جاتے جاتے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے حضور نبی علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے حضور نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضری دینے کے لیے۔ دونوں بار اکٹھے ہو گئے، دونوں اکٹھے ہو گئے۔ لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے مسجد میں آپ داخل ہوں۔ ہائے 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 ہائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں اس شخص سے پہلے کس طرح مسجد میں داخل ہو سکتا ہوں جس کے لیے میں نے حضور نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ علی کا مقام میری بارگاہ میں وہ ہے جو میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ پہلے تو نے مسجد میں جانا ہے علی، ابو بکر نے نہیں جانا۔ پہلے کتنا پیار تھا۔ اب آگے سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آپ نے فرمایا ابو بکر، میں بھی اس شخص سے پہلے مسجد میں نہیں جاؤں گا جس کے لیے میں نے بھی حضور نبی علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے، اور میرا ابو بکر وہ ہے جب سب نے میرا انکار کیا تھا ابو بکر نے میرا اقرار کیا تھا۔ میں نے نہیں والے جانا کوئی۔ وہ صبح کے وقت ہر شخص کے دروازے پہ اندھیرا ہوتا ہے سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس لیے خلیفہ رسول پہلے آپ مسجد میں داخل ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علی کیا واقعی حضور نبی علیہ السلام نے میرے لیے فرمایا تھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی، اے خلیفہ رسول، ہاں۔ لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں یار اکٹھے ہی مسجد میں داخل ہوئے ہیں۔ آئے آئے، تو سڑ بہ کے، تو سڑ، تیرا کام ہی سڑ، سڑ بہ کے، تو ویخ صحیح، قربان جاؤں۔ وہ شانوں والے ہیں حضرت۔ وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک، پھر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہیں جی۔ ویسے تو اٹ پٹو تو تھلوں مولا علی دا ملنگ نکل آندا ہے، لیکن قربان جاؤں مولا علی کے جو اصلی ملنگ تھے نا وہ حضور پیر سید جلال الدین تھے۔ ہاں حضرت، وہ کیم خادم علی تھے حضرت جی۔ ہاں حضرت جی، کیا ہے کیونکہ پنگ پین والی دا ملنگ ہو جاتا بندہ، علی کا ملنگ بندہ تقوی سے ہوتا ہے حضرت جی۔ ہاں، اور قربان جاؤں علی کے ملنگوں کی کیا شان ہے۔ یہ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت بات سنایا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کوئی سکھ نا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا، وہ ظاہر ہے جب لے کے گیا نا گڈھا، اس وقت ظاہر گڈھے پہ وزن نہیں تھا، گزر گیا، کیچڑ تھا راستے میں، جنہوں پنجابی تھی میرا کوبا کہندے ہو، گزر گیا حضرت۔ جب لکڑیاں کاٹ کے لایا نا ظاہر گڈھا بھرا ہوا تھا، اب گڈھا جا کے نا کیچڑ میں پھنس گیا حضرت جی۔ بڑا انہیں زور لوایا ٹگے دا، بڑے انہیں چھانٹے چھانٹے مارے،
نہیں حضرت جی. اب ظاہر ہے ان کے بھی گرو ہیں. اس نے جناب وہ جو ہے نا پکڑ کے شروع کیا. پہلے یا گرو نمبر 1, یا گرو نمبر 2, سارے گروؤں کو پکارا, کوئی کہانی نہیں. اب ظاہر بندہ تھا, حضرت انسان تھا, وہ بھی دل کرے نا ٹگا گڈا لکڑاں چھڑ کے جان دیں. انہوں نے پتا ہی سیر تک کھ بھی نہیں ہونا ہے. ادھر سے اپنی زندگی کا بھی ڈر لگے, رات پڑ رہی, اگر نہ جنگل چھوڑ کے گیا تو کوئی نہ کوئی ڈاکو آ لے گا. اب اسی شش و پنج میں تھا, جاؤں نہ جاؤں نہ جاؤں جاؤں. ادھر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنگ پہ لنگے, ملنگ پہ لنگے. ادھر دھیان پیا, رات پہن ڈئی ہے, سردار ہو رہی کیوں کھلو رہے دن. آگے پوچھا سردار جی خیر ہے, کیوں نہیں جان ڈے؟ انہوں نے کہا ملنگو اپنا کام کرو جا کے. انہوں نے کہا کام میں کراں گا, تسی کیوں نہیں جان ڈے؟ انہوں نے کہا میری باڈی ویکھی ہے. انہوں نے کہا, انہوں نے کہا میرے اندروں تہاڈے ہار دے 4 ملنگ نکل جاندے نے. وہ میرے کو گڈا نہیں لیا, میرے گروؤں کو نہیں لیا, ایویں تینوں دس کے ٹائم ضائع کراں, جا اپنا کام کر جا کے. انہوں نے کہا اینی جی گل ہے, گڈا کھڑنا باہر, وہ ہے تے کام ہی کوئی نہیں. ادھر انہیں پرے کیتا سردار ہوراں نوں, پایا پئیے نوں ہاتھ تے ایک ہی سچے گرو نوں آواز ماری. لیکن شرط تھی کہ اگے چیلا بھی سچا سی حضرت جی, وہ چیلا بھی ساڈے ہار دا نہیں سی کوئی. ماری آواز نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, گڈا باہر, گڈا باہر. ہوں بڑا پریشان ہویا, پریشان اس گل تو ہوا 10ویں میں آپ ہی بیٹھا ہوں, میرے کو بھی نہیں نکلیا, گروؤں کو بھی نہیں نکلیا. یہ تو بڑی بستی والی گل ہے, 10ویں آپ ہی بیٹھا ہوں. سمجھ انہوں نہ آئے کہ میں کی آکھاں ہے. بڑا سوچ کے نا کہندا ملنگو اصل گل ہے وے, گرو ساڈے بھی چنگے ہی نے, بازر چکڑ دے پیڑے نے, چکڑ دے پیڑے. چلے سنیو ساڈے چکڑ دے بھی چنگے جے, ہائے ہائے کو واسطے مارے ہو یار. کدی کوئی اتھوں مولا علی نو واسطے مارے یار, کدی کوئی اتھوں واسطے مارے میرے مولا نو. ویکھو حضرت جی کیویں کرم ہوندے, کو واسطے مارے انہاں نو حضرت جی. بڑے لجپال جی حضرت, کیا اس سے بھی بڑی کو لجپالی ہو سکتی ہے؟ اس نے حضرت پہ خنجر کا وار کیا, چارپائی پہ ہیں, حضرت کے لیے پانی آیا, نظر پڑی, ڈرا تھا, گھبرایا تھا, فرمایا جاؤ پاویں سانو خنجر ہی مارے ہوں, پانی پہلے ہنو پیاؤ. ہیں ہائے ہائے ہیں لجپالیاں تو دیکھو اہل بیت کی ہیں. پانی لے کے گئے, اور اب شرما جنہوں نے مارے ہی انہوں نے پانی دھو رہے ہیں. بغض تھا نا, خارجی تھا وہ, اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ مجبور کیا پانی نہ پیویں, حیدر زہر ہی تینوں مارن لئی. اس نے پینے سے انکار کر دیا. پانی واپس آیا, آپ نے مخاطب کر کے فرمایا عبد الرحمن جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا نا, علی نونی دیر جنت نہیں سو جانا جن دیر پہلے تیرے لیے اجازت نہ لے لیندا ہے. وہ سنیو بڑے لجپال جے, بڑے لجپال جی. ہاں بس حضرت جی اسی ٹھیک ہو جائیے حضرت. ہاں وہ ٹھیک کرنا انہوں دا کام ہے, تھی کہو تو صحیح حضرت جی, کہندے ہی نہیں ہے کوئی. روز حضرت جی عرضیاں پایا کرو, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا ہے. روز عرضیاں بھیجیا کرو حضرت. حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ روز عرضی. اے بڑی سونی شین بھی گند لگ رہی ہے, گندی پی لگتی ہے حضرت. ایویں ایک پانی وجدا ہے حضرت جی, اے شے سونی ہو جائے, ایک نظر پینی کسی دی حضرت جی. انہاں بہت لجپال ہیں. یہ آپ سیالکوٹ کبھی جائیں, میری بات کی تصدیق کر لینا جا کے. وہاں سیالکوٹ میں جڑی پرانی منڈی ہے کی خادم علی رحمت اللہ تعالی, پرانی منڈی ہے حضرت, نال ہی علامہ اقبال کالج کڑیاں دا, وہ نالا چھت کتا دا, منڈی والے پاسے نو نہیں, ایس والے کالج والے پاسے نو, ہوں چھت کتا دا رستہ سارا, سیدھی پکی گلی جاندی ہے. اتنے جنوں مرضی پوچھ لو, اتنے حضور بابا لوری شاہ رحمت اللہ تعالی دا مزار ہے. اپنی زندگی چ بھی مشہور سی کہ اینا فضل ہے اس بندے تے رب دا کہ کچھ دن جاؤ اللہ حاضری دے سبب رحم فرما چھڑ دینے دے. بعد میں بھی یہی حال تھا, لیکن بابا جی دا کوئی مزاج ہے کہ اولا کر لے اپنے آپ, کوئی ایڈی رونق شونق نہیں اتنے کوئی. وہاں تم جاؤ گے ایک اور مزار بھی ہے, اس مزار پہ لکھا ہے سائیں جلال رحمت اللہ تعالی. وہ بابا لاہوری شاہ رحمت اللہ تعالی کے بعد ہوئے حضرت جی. ہوا کیا سائیں جلال رحمت اللہ تعالی کا معاملہ کہ یہ اگوکی کے رہنے والے تھے, کسی ہندو گھرانے میں جی لگا بیٹھے. اب بھائی کو مسلمان ہوں تو چلو کوئی بندہ لا کے کوئی نکاح دا چارہ کرتا ہے, اب ہے ہی ہندو تو وہاں کیا کرے کوئی, بڑا سمجھ نہیں, دلوں مجبور. اس نے کسی دوست سے مشورہ کیا,